سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المعجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں۔ او داتا علی حجویری ہے جدی بارگاہ چ بڑے 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 ولی آ کے تے گوڈے موندے مار کے ترلے کر کے گئے نے، اتھے آ کے بڑے بڑے ولیاں نے بلائے دیاں مورا لگوائیاں نے۔ غوث پاک نے فرمایا جے کدے داتا صاحب میرے دور چوندے تے میں انہاں دا مرید ہوندا۔ اے او داتا پیا ہے، او داتا پیا جتھے بڑے بڑے ولی آئے تے راوی دے پل تے کہ سبز چوگے والا بابا کھلوتا سی، وہ بام پھڑ پھڑ کے تھیلیں جو پائی جاندہ سی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل کاملان رہنما۔ کشف المعجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہاں۔ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ پوری تفصیل تورات میں آتی، نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی، اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے۔ صحف ایک سین والا صحف ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ چنگی شے فالو کر دو، قرآن حدیث نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی؟ اور کہتے ہیں سکر باجزید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی۔ تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے۔ تو یہ باجزید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ باجزید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جعلی واقعہ، خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المعجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے، بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا، اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے۔ یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ کشف المعجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ باجزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ کشف المعجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے،
لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں، دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا، پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے۔ ہاں جی، جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ تواڈے بامبیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں، میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور صحیح مسلم میں حدیث، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں، اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا۔ اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں۔ ہوں تو تسلی ہو گئی نا، کہتے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے، اونی کو کٹن لگا، پورا شعر کٹن گے، کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار۔ انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج، وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو، اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں۔ ہوں فیصلہ کرو کہ کدے نہ پورا کرنا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ٹھیک ہے۔
آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا, یہ جواب دے, بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں, بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا, ٹینشن نہیں لینی. بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ, ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں, یا چلیں 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں, کتابوں میں ہوئی ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے, یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے, یا اشرف رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں.